نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بڑی عرفہ و اعلیٰ. اچھا ایک بات اور بتا دیتا، جب بات آئی ہے تو ایک بات بتائی تھی. آج لوگ بولتے ہیں کہ یہ بریلوی مولوی ہیں، یہ لوگ تو بس ایسے ہی بولتے رہتے ہیں. ہم آپ کو ایک ایسے ولی کی بات بتائی دیتا ہوں اور آپ کو سمجھائے دیتا ہوں کہ یہ جو آپ میلاد کی محفل مناتے ہیں اس میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نبی پہ درود اور سلام پڑھتے ہیں. اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفعت کیا ہے، اس کے درجات کیا ہے، اس میں بلندی مقام کیا ملتا ہے. آپ کو لے کر کے چلتا ہوں دہلی شریف. دہلی شریف، ہاں بھائی، شریف لوگ دوسرے کو شریف کہتے ہیں، سب کو کہنا چاہیے، ہم تو انسان شریف بھی کہتے ہیں. تو دہلی شریف، کیونکہ دہلی اس لیے شریف ہے بھائی کہ 11 خواجہ وہاں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 11 خواجہ اور خاندان شاہ ولی اللہ وہاں دہلی میں ہے. اور خاندان شاہ ولی اللہ کا مسلمانوں پر اتنا بڑا ہندوستان کے مسلمانوں پر احسان ہے کہ ہندوستان کا مسلمان ان احسانوں کو اتارنا چاہے تو اس کی عمر کٹ جائے گی، مگر خاندان شاہ ولی اللہ کا احسان نہیں چکا سکتا. کیونکہ آپ ہندوستان میں آدم عالم ہو چاہے اعلیٰ عالم ہو، آدم حضرت ہو چاہے سلسلہ تلمذ خاندان شاہ ولی اللہ سے گزر. عالموں سے پوچھو، سب کا سلسلہ تلمذ، اس کو سمجھانا پڑے گا. بس تھوڑی سی شورٹ میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کے جو پیر ہوتے ہیں ان کا نسب چلتا مولا علی تک ہے نا. اس طرح آپ کے پیر، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ایسا چلتے چلتے حضرت مولا علی تک پہنچا. ہاں تو اب ایک عالم نے، اس عالم نے کسی اور عالم سے پڑھا، اس عالم نے کسی اور عالم سے پڑھا، اس عالم نے کسی اور عالم سے پڑھا. ٹیچر آف دا ٹیچر اسے اوپر چلا گیا. تو سارے ٹیچر چلتے چلتے دہلی پہنچتے اور دہلی سے خاندان شاہ ولی اللہ سے گزرتے ہوئے مدینہ اور مدینہ پہنچ کر ان کا سلسلہ تلمذ حدیث میں رسول کریم سے اٹیچ ہو جاتا ہے. گویا کہ ہندوستانیوں کا سلسلہ تلمذ علم حدیث میں نبی تک کنیکشن کرنے کے لیے دہلی سے گزرتا ہے. اس لیے دہلی کو صرف دہلی نہ سمجھنا، دہلی شریف سمجھنا. تو وہاں میں ایک بزرگ ہیں، علماء کرام جانتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا تو اچھی بات ہے، نہیں سنا تو ہم سے سن لیجیے. ان کا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی. کیا نام ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی. انہوں نے بہت ساری کتاب لکھی. آج تو عالم صاحب ایک کتاب لکھتے ہیں تو اسی کتاب کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اسی ایک کتاب کی برکت سے جنت مل جائے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رب کی منشا پر موقوف ہے ہماری جنت. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بے شمار کتب لکھے، بے شمار کتابیں لکھی. اس میں سے ایک کتاب انہوں نے لکھا اخبار الاخیار. کیا لکھا؟ اخبار الاخیار. کسی کو کنفیوژن ہو، آج گوگل بابا کا زمانہ ہے، گوگل میں سرچ مارو اخبار الاخیار لکھو، کتاب پستک آپ کے سامنے آ جائے. اخبار الاخیار کتاب ویسے فارسی میں ہے، آپ کے جو ہے وہ دماغ سے گزر جائے گی تو آپ کے دماغ کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے اس کا ٹرانسلیشن فرمایا اور اردو میں بھی کر دیا. تو اب اردو تو آپ کو آنی چاہیے، ورنہ پھر آپ کو کیا ہے، اردو کم سے کم آنی چاہیے. ویسے بھی آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا. اردو میں کتاب ملتی ہے، آپ اس کو اٹھائیے اور دیکھیے آخری صفحے پہ چلے جائیں. ایک لمبا سا مناجات
یعنی دعا کیا حضرت، ٹھیک ہے بالکل میں بالکل پرفیکٹ، اس کو کچھ مت کیا ایک طرح نہیں دیا۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کتاب لکھتے ہیں اخبار الاخیار، ضخیم کتاب لکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں میں آپ کو اس محفل اور اس محفل میں پڑھے جانے والا سلام اور درود، یعنی عید میلاد النبی کی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، عید میلاد النبی کے موقع پہ سنی مسلمان کبھی جھوم کے پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے پوجا پہ دایت درود، روشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سنی مسلمان جھوم کے پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کبھی سنی مسلمان جھوم کے پڑھتا ہے کعبے کے پڑھو تجھا، تم پہ کرو رو درود، طیبہ کے شمشو تجھا، تم پہ کرو رو درود۔ کبھی سنی مسلمان جھوم کے پڑھتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جو سلام جس کو یاد ہے سنی مسلمان نبی کی یاد میں مچل کے پڑھتا ہے، رب کی حبیب کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اس کا مقام کیا ہے، اس کی ترقی کیا ہے، اس میں ثواب کیا ملتا ہے۔ آؤ میں آپ کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے پاس لے کر کے چلتا ہوں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کے درجات کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج اگر ہم کسی سے بیعت ہیں، ہم کسی کو پیر مانتے ہیں تو کوئی نہیں مانتا ہے کہ نہیں؟ پڑوسی لوگ، ہاں پڑوسی لوگ نہیں مانتا۔ ہم جس کو پیر مانتے کوئی اور نہیں مانتا، ہم جس کو ولی مانتے کہتا کہ تم نے ولی بنا لیا۔ ہم نے کہا بھائی ولی بنایا نہیں جاتا، رب کے کرم سے بنتا، ولی بنایا نہیں جاتا۔ ولایت کا مقام تو اسے ملتا ہے جس کو ولایت کے لیے رب چن لیتا ہے۔ تو اب ہم جس کو ولی مانتے ہیں، اور یہ ماننا بھی بڑی قسمت کی بات ہے، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے ان کی ولایت کا ڈنکا رب کے حکم سے حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام کا یہاں پر قافلہ بیٹھا ہوا ہے، ذمہ دار اسٹیج ہے، کوئی بات ہلکے میں نہیں کہی جا سکتی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ولایت کے مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں ان کی ولایت کا ڈنکا، ان کی محبوبیت کا ڈنکا اہل زمین پر جبریل علیہ السلام بجا دیتے ہیں۔ جن کی روح پاک ہوتی ہے، جن کی روح جنتی ہوتی ہے، ان کی ولایت کے ڈنکے کی آواز ان کی روح سماعت کر لیتی ہے اور اس ولی کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ اس ولی کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، پھر وہ ولی کو ماننا شروع۔ ورنہ ہم تو غوث اعظم کو نہیں دیکھے، ہم نے غریب نواز کو نہیں دیکھا، ہم نے قاسم پیا کو نہیں دیکھا، ہم نے دولہ میاں کلیمی کو نہیں دیکھا، ہم نے امام احمد رضا کو نہیں دیکھا، ہم نے مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، ہم نے حجت الاسلام کو نہیں دیکھا، ہم نے صابر پاک کو نہیں دیکھا، ہم نے وارث پاک کو نہیں دیکھا، ہم نے بابا فرید الدین گنج شکر کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول الدین چراغ دہلوی کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت بختیار کاکی کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت بابا فخر الدین چشتی کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت غریب نواز کو نہیں دیکھا، ہم نے مختوم سمانی کو نہیں دیکھا، ہم نے حضرت عبد الرزاق نور العین کو نہیں دیکھا، ہم نے اعلی حضرت اشرفی میاں کو نہیں دیکھا، ہم نے سرکار کلا کو نہیں دیکھا، مگر ان کی محبوبیت کا ڈنکا اہل زمین پر بجا دیا گیا۔ آج پوری دنیا میں ان کی محبوبیت کا نعرہ لگا۔ تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی ایسے ولی، ایسے محدث کے محدث علی الاطلاق، ان کے محدث ہونے پر
نہ وہابی کا اعتراف، نہ لہابی کا اعتراف، نہ کبابی کا اعتراف، نہ سنی کا اعتراف، کسی کو اعتراض نہیں۔ اور صرف محدث ہونے پر نہیں، ایسے ولی کہ ان کی ولایت کو صرف سنی ولی نہیں مانتا ان کو، بلکہ ان کی ولایت پر تو سنی، دیوبندی، وہابی سب کا اجماع ہو چکا ہے۔ اتنے بڑے ولی کہ ساری دنیا ان کو ولی مانے۔ ان کی کتاب اخبار الاخیار میں انہوں نے اپنی ایک دعا لکھی ہے مناجات کے طور، بڑی لمبی دعا۔ آج تو لوگوں کو دعا کرنا بھی نہیں آتا، ہاں مرغا ذبح کرنا نہیں آتا۔ ہاں مولوی صاحب اگر مرغا ذبح کرنے کے وقت میں کیسے مولوی صاحب آج کو اس لیے رکھے ہیں مرغا ذبح کرتے وقت آپ کدھر کو چلے جاتے ہیں؟ میرے بھائی مولوی صاحب صرف مرغا ذبح کرنے کے لیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مولوی صاحب سے کرانا چاہیے، ان کا کرنا اور ہے، آپ کا کرنا اور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا مرغا ہی آپ ختم کر ڈالیں، ہے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے، مگر آپ کو سیکھنا چاہیے، آپ کو سیکھنا چاہیے کہ اگر کبھی مولانا صاحب نہ ملے تو آپ کر سکے، تاکہ آپ کو احساس تو ہو کہ میں مرغا ذبح کرنا جانتا ہوں، کیونکہ جب آپ کرنا جانیں گے تو پھر تسبیح بھی پڑھیں گے، اور جب تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جتنی بار پڑھیں گے اتنی بار ثواب ملے گا، نقصان تو نہیں ہوگا، آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اخیر میں ایک لمبی سی مناجات لکھی، اس کا مفہوم میں عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں مولا تو میرے شب و روز کو جانتا ہے، مولا میں رات میں کیا کرتا ہوں تو اس کو جانتا ہے، میں دن میں کیا کرتا ہوں مولا تو اس کو جانتا ہے، میرا روزہ کس حالت میں ہے مولا تو اس کو جانتا ہے، میری نماز کس حالت میں ہے مولا تو اس کو جانتا ہے، میں نے حج کیا مولا تو نے قبول کیا کہ نہیں کیا مولا تو اس کو جانتا ہے، مولا میں نے کتب تصنیف کی ہے مولا میری کتابیں تیری بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں تو جانتا ہے، مولا میں شب و روز کیا کرتا ہوں، لیل و نہار میرے تیرے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، مولا میں نماز پڑھتا ہوں مگر میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں جو جس پر مجھے یقین ہو کہ یہ عمل مجھے جنت میں لے کر کے جائے گا۔ سننے مسلمانوں، اہیرت کے مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محدث اطلاق جن کی ولایت پر کسی کو اختلاف نہیں، وقت کا اتنا بڑا محدث، وقت کا اتنا بڑا ولی کہتا ہے کہ اتنا بڑا ولی یہ نظم جو دے رہا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیا وہ نمازی نہیں تھے، کیا وہ روزہ دار نہیں تھے، کیا وہ حاجی نہیں تھے، کیا وہ اچھے انسان نہیں تھے؟ بالکل تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے مگر ان کو اپنی نماز پہ بھروسہ نہیں تھا، وہ روزہ بھی رکھتے تھے مگر ان کو اپنے روزے پہ بھروسہ نہیں تھا، وہ حج بھی کیے مگر ان کو اپنے حج پہ بھروسہ نہیں تھا، انہوں نے کتاب کی تصنیف کی مگر ان کو اپنی کتاب پہ بھروسہ نہیں تھا، تبھی وہ لکھتے ہیں کہ مولا میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں میں پیش کر سکوں اور جس پر تم امید رکھ سکو کہ اس عمل کی بنا پر میں جنت چلا جاؤں گا، مگر مولا ایک عمل ہے، کیا فرماتے ایک عمل ہے، ایک عمل مولا ایک عمل ہے جس پہ مجھے بھروسہ بھی ہے اور یقین بھی ہے، جس پہ مجھے بھروسہ بھی ہے اور یقین بھی ہے، فرماتے ہیں کہ مولا وہ عمل یہ ہے کہ جب عید میلاد النبی آتا ہے، جب 12 ربیع النور کا چاند آسمان پر طلوع ہوتا ہے، جب عیدوں کی عید میلاد النبی کا موقع
आता है तो मैं तेरे हबीब के दरबार पे खड़े होकर जन्नत खबरा की तरफ रुख कर मैं तेरे हबीब पर सलातो सलाम की कसरत करता हूँ, तेरे हबीब पर मैं दुरूद पढ़ता हूँ इस उम्मीद के साथ कि मौला यही मेरा एक अमल है जो तेरे हबीब की बारगाह में इज्जो इंकिसारी के साथ मैं दुरूद पढ़ता हूँ। मौला तेरा मुझ पे करम है, मौला तू मुझ पे बड़ा रहीम है कि मुझे ये तौफीक बख्शी है कि मैं मीलादुल नबी पर तेरे हबीब पर दुरूद पढ़ता हूँ। मौला मुझे किसी अमल पे भरोसा नहीं, यकीन तो हो जो मीलाद की महफिल में मैं तेरे हबीब पर पढ़ता हूँ, मुझे यकीन है कि यही अमल तू कबूल भी करता है और इसी अमल के सदक़े में मुझे जन्नत भी मिलेगी। एक अमल है मिलाद की महफिल में मैं तेरे हबीब पे सलातो सलाम पढ़ता हूँ, तेरे हबीब पर दुरूद पढ़ता हूँ। जो लोग कहते हैं कि हम शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी को मानता हूँ, हमने कहा मानता की है, पढ़ता भी है कि नहीं? अगर पढ़ता होता तो मिलाद की महफिल पे एतराज ना करता बल्कि मोहब्बत से मिलाद मना रहा होता। तो तुम पढ़ते लगी सिर्फ दावा करते हो, सुन्नी मुसलमान दावा भी करता है, पढ़ता भी है और अल्लाह के करम से महफिल सजा के अमल भी करता है, अमल भी करता है। तो सुन्नी मुसलमानों का ये नसीबा है। तो आपको समझ में आ गई इस महफिल की बरकत, इस महफिल की अजमत, इसमें पढ़ा जाने वाला सलाम की रिफात, इसमें पढ़े जाने वाले कलाम की बुलंदी। ये महफिल को हल्के में ना लेना,